یہ بات ہے فرعون کی جب وہ سمندر میں ڈوبا تھا. ہاں گائز، میں بات کر رہا ہوں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کی. جب فرعون کو رات کو خواب آیا کہ تم کو ایک بچہ تباہ کرنے والا ہے، تو جب وہ اٹھا تو اس کی تعبیر ڈوبنا شروع کر دی. جب اس کو پتا چلا کہ یہیں سے ہی کوئی بچہ آئے گا اور مجھے وہ تباہ کر کے جائے گا، تو اس نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ جس کے بھی گھر میں بچہ پیدا ہو اس کو قتل کر دیا. اور ایسا ہی ہوا، جس کے بھی گھر میں بچہ پیدا ہوا اس کو قتل کر دیا گیا. اور جب باری حضرت موسیٰ علیہ السلام کی آئی تو اس کی ماں نے کیا کیا؟ اس کی ماں کو جب خبر ملی کہ فرعون سب بچوں کو قتل کر رہا ہے، تو اس نے اپنے بچے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایک چھوٹی سی پیٹی میں رکھ دیا اور جا کے دریا میں اس کو رکھ دیا. اور وہ تیرتا تیرتا گیا، ڈوب نہیں رہا تھا کیونکہ وہ نبی تھا اور وہ چھوٹا تھا، تو آٹومیٹک نیچرلی طور پہ اس کے منہ پہ کھیر آ گیا. اور جب فرعون دوسری سائڈ سے کھڑا تھا اور اس کی بیوی، اس کا نام تھا آسیہ، وہ تھی مسلمان، تو انہوں نے جب دیکھا اور پیٹی کھولی تو فرعون نے کہا کہ یہ پکا وہی بچہ ہے جو مجھے تباہ کرے گا، کیونکہ ایسا تو ہو نہیں سکتا کہ کوئی بچہ ہے وہ ڈوب نہ جائے اور اس کے منہ میں فیڈر بھی ہے. تو آسیہ نے کیا کہا؟ آسیہ نے کہا، اس نے اپنے شوہر کو کہ نہیں، یہ ایک بچہ ہے، ایسے ہوتا ہے، اس کو ہم پال لیتے ہیں. اور ہاں، فرعون اور اس کی بیوی کو کوئی بھی بچہ یا بیٹی پیدا نہیں ہو رہا تھا، ٹھیک ہے. اس نے کیا کہا کہ ہم یہ بچہ پال لیتے ہیں. اور جب انہوں نے یہ بچہ اٹھایا تو وہ بچہ نہ کچھ کھا رہا تھا، نہ کچھ دودھ پی رہا تھا، کیونکہ وہ اپنی ماں کا دودھ پی رہا تھا. تو کیا ہوا کہ تو وہ جو محلوں کی عورت تھی، عورتوں، ان کو بلایا گیا اور ہر ایک کی باری آئی، لیکن موسیٰ کسی کا بھی دودھ نہیں پی رہے تھے، ٹھیک ہے. تو پھر کیا ہوا؟ ان کی ماں کو جب خبر ملی کہ موسیٰ کو دودھ پلانے پہ پیسے مل رہے ہیں، تو وہ فوراً آ گئی. اور جب ان کی باری آئی تو حضرت موسیٰ کو دودھ پلایا گیا اور انہوں نے پیا. تو ہر روز ایسا ہی ہوا، ٹھیک ہے. ایک دن فرعون حضرت موسیٰ کو کھیلا رہا تھا، ٹھیک ہے. تو کیا ہوا، جب وہ کھیلا رہا تھا تو حضرت موسیٰ نے فرعون کے جو منہ ہے اس میں پیشاب کر دیا. تو وہاں پہ بھی فرعون نے کہا کہ یہ پکا وہی بچہ ہے جو مجھے تباہ کرے گا، کیونکہ اس نے میرے منہ پہ پیشاب کیا ہے. تو آسیہ نے اس وقت پھر کہا کہ نہیں، ایسا ہوتا ہے، یہ بچہ ہے. تو پھر جب موسیٰ علیہ السلام تھوڑے بڑے ہوئے تو انہوں نے کیا کیا، ان کو تھوڑا غصہ آ گیا، کیونکہ دو لڑکے ایک دوسرے سے لڑ رہے تھے، ٹھیک ہے. تو حضرت موسیٰ وہاں پہ گئے اور ان کو ایک کو انہوں نے قتل کر دیا. اور پھر جب وہ بات فرعون کو پتا چلی تو انہوں نے کیا کیا، تو فرعون نے حضرت موسیٰ کو قتل کرنے کا اعلان کر دیا. اور پھر وہاں سے حضرت موسیٰ بھاگ نکلے، ٹھیک ہے. جب وہاں دوسرے گاؤں گئے حضرت موسیٰ، تو وہاں پہ رہنے لگے وہاں، ٹھیک ہے. جب واپس آئے تو انہوں نے کیا کیا، ان کو اللہ تعالیٰ نے پیغام دیا کہ واپس جاؤ. اور پھر فرعون واپس گیا. اور پھر کیا ہوا، جب حضرت موسیٰ واپس آیا تو وہ فرعون کی بارگاہ میں گئے اور اس فرعون کو کہا کہ میں ایک نبی ہوں اور میں اللہ کا نبی ہوں، اللہ پر ایمان لاؤ. فرعون نے منع کر دیا اور کہا اگر کوئی تم نبی ہو، سچا نبی ہو، تو کچھ ثابت کر کے دکھاؤ. ایک لکڑی تھی، اس سے سانپ بنا کر دکھاؤ. اور یہ واقعہ بھی مشہور ہے. پھر کیا ہوا کہ بہت جادوگر کو بلایا گیا کہ ایسا یہ بھی کریں گے جادوگر اور آپ بھی کریں گے. فرعون نے حضرت موسیٰ کو کہا. تو پھر کیا ہوا، حضرت موسیٰ نے ایسا کر دکھایا، لیکن فرعون یقین نہیں لایا. تو ایک دن حضرت موسیٰ کو اللہ تعالیٰ کا پیغام ملا. اور وہ پیغام کیا تھا؟ وہ پیغام یہ تھا کہ کل فرعون آپ کو اور آپ قوم کو تباہ کرنے والا ہے، اس لیے یہاں سے چلے جائیں. تو جب وہ حضرت موسیٰ اپنی قوم کو لے کر جا رہا تھا تو پیچھے سے ہی فرعون اور اس کی قوم آ گئی. اور جب وہ پاس آ گئی اور سامنے سمندر تھا تو حضرت موسیٰ کی قوم نے کہا کہ اب تو ہم نہیں بچیں گے، اب تو ہم پکا قتل کر دیے جائیں گے. تو پھر حضرت موسیٰ نے کہا نہیں، اللہ پر یقین رکھو. پھر جو لاٹھی تھی وہ سمندر میں گئی
اور اس سمندر سے راستہ بن گیا. وہاں پہ حضرت موسیٰ اور ان کی قوم نکل گئی اور بعد میں فرعون آیا اور اس کی قوم جیسے ہی اندر ساڑ گئی تو واپس پانی آ گیا. اور یہاں پہ بات ختم ہوتی ہے اور یہاں پہ فرعون نے کہا کہ اے موسیٰ میں تمہارے رب پر یقین لاتا ہوں. اور وہیں پہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اس کے منہ میں مٹی ڈال دی کہ ایسا نہ ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دے. تو یہاں پہ یہ بات ختم ہوتی ہے. یہاں پہ یہ حضرت موسیٰ کی ساری جو ہے سچی کہانی ہے جو قرآن شریف میں بیان کی گئی ہے. تو امید کرتا ہوں یہ آپ کو کہانی پسند آئی ہوگی، اور اگر پسند آ گئی تو اس ویڈیو کو لائک اور میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں.